بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، تعلیم فضائل اعمال پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، دیر نہ کرتے ہوئے ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے فضائل رمضان۔ حمد و صلوات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت العالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبیاتی اس قدر روز افروز ہے کہ ان پر عمل تو درکار نہ، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں نے ان کا علم بھی کم ہو گیا ہے۔ اور اس کا مقصد ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں اس رسالے کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کرے، تو اللہ کی رحمت سے کیا بات ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف توجہ ہو جایا کرے، اور نیک اعمال کی زیادتی اور بد اعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالیٰ شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا کارےدار ہو، مگر رمضان مبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وسواس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکومت منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لے۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاعیں سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے داری رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایت میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھو تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے اختلافاتی کی جا رہی ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اسی لیے 21 احادیث پر اتفاق کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں پر منقسم کرتا ہوں۔ فصل اول رمضان مبارک کے فضائل میں، جس میں 10 احادیث مذکور ہیں۔ دوسری فصل شب قدر کے بیان میں جس میں 7 حدیثیں ہیں۔ تیسری فصل میں اعتکاف کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالے کو ختم کر دیا۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب کے طفیل اس کو قبول فرما دے اور مجھ سیاکار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو
وصف فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرما دیا اور اسے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلاوے اس پر بھی رحمت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کر، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن میں تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میری خوف سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگی۔ محدثین کو اس کے باعث روایت میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت معید ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہتمام کے شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وصف فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وصف میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول، شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان اور آخر میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہے۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے رافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماسبت بلناستہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8 سے 10 دن میں کلام مسجد سن لے، پھر چھٹی یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سنانا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح میں پڑھنا یا سنانا مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لے گے۔
قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کی فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ لوگوں کو اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ کھانے کے بعد سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ مہتم بادشاہ فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ وظائر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکعت اول یا تکبیر اولہ کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان مبارک میں ہمارے نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں ہے کہ ان ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہے ورنہ ظہر کی نماز کی نظر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان مبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ عشاء اور چاشت تو رمضان مبارک میں سونے کی نظر ہوئی جاتی ہے، اور اوبین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سحر ہے اور تہجد کا وقت تو ہے عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے ان اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو معتد رمضان میں دیکھا، باوجود ضعیف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں 1.25 پارہ پڑھنا یا سنانا اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 202 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوتیں فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اور میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر عشاء تک مراقب رہتے اور عشاء کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل محجوب 5 جلدوں میں مکمل شرح اوادود کی ہے عربی زبان میں تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتب بینی میں زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان مبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغذیہ نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان مبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان مبارک کے خاص معمولات مستقل تھے ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور اس کے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مسجد سنتے رہتے تھے، اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب
رائے پوری کہ یہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خداؤں کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے لیے 2 فنجان نوش فرمائے اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کرے۔ بزرگوں کے یہ معاملات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریح فقرا ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اپنی ہمت کے مواقع ان کا اتباع کیا جائے اور حتی الوسطی پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لے۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دے تو کیا وقت ہے۔ آخر دینوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سیکھے یا کھیت پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکے، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی وقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دے یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہے۔ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے، اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے صفحے اسی ماہ کی 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان مبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے کہ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کے کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اولاً یہ کہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحریانہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا شوق شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر وقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دینوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مسکین کے ساتھ مدارت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہے تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کی ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلائے گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھولی ہوئی ہے۔ ایثار و غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردہ والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر حیرت کے کچھ نہیں کہا جاتا۔
ایک واقعہ مثلاً لکھتا ہوں۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ رمق باقی ہو تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے۔ میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کیا۔ آپ کے چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا۔ انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو لوٹ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہے تمہارے اسلاف کے آثار کہ خود پیاسے جان دیدی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ۔ روح البیان میں کی جامع الصغیر اور سخاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد سے براویت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 بزرگے بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باشی کی جگہ دے، حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور جس سے حضرت جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے درمیانی حصے میں مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے۔ اور بھی بہت سی روایت میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع سے ہی رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گنہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی۔ تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، ان کے لیے رحمتوں کی کس قدر انبار ہوں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھے، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزہ دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر اور اس ظلم و بے غیرتی
کا تو ذکر ہی کیا، خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے اور نماز و روزوں کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کسی مصیبت کی جگہ لوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل و جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھ کو کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے ارشاد ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اگر 7ویں آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلٹے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہیں جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو پڑھے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطے کہ کہنے والا کبائر سے بچے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی، مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالی شانہ کی بے پایہ رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے اور کیمیائی جیسی لو اور بیکار چیز کو انخا کر دیا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ متعدد احادیث سے اس کی تمام اذکار پر فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی یا بجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے جن کو اختصار ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ حدیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور غم سے نجات نصیب فرماتے ہیں اور ایسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گنہگار ہوتا ہی ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشق سے زیادہ پسندیدہ ہے، دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے، تیسری یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آوے۔ چوتھی یہ اس میں سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی۔ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطیہ کے حصول کی کوشش کریں۔ اول یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشق سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول ہیں جن کو متوّا امام مالک کی عربی زبان میں بہت بہترین شرح موصوف نے کی ہے جو عجوز المسالک کے نام سے مشہور ہے۔ 6 جلدوں میں کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول رائج ہے۔
اول یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشق سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بات بھی نہیں۔ نیز در منشور کی ایک روایت میں اس کی علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشق سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کی زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ عمل باب الجنت سے ہے، جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے، اس کی بدبو بھی فرشتہ کے لیے ہزار خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود روزہ دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالیٰ شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں کہ مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ ہے یعنی کہ اس کے بدلے میں دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قبائل تنبیہ یہ ہے کہ اس منہ کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض ائمہ روزہ دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بزائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، نہ کہ دانتوں کی۔ حنفیہ کی دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث میں موجود۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ معتد دریافت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ بانی تحریک تبلیغ بستی حضرت نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی دہلی کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں کو ہی نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور گویا برے سے متوجہ ہو کر بہترین پہننا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بتدریج اولین معلوم ہوگا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایت میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیطان کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں رحمت کی جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا، شیطان بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کی مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کلی کلمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہے، مگر ان کی سز ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں۔ اسی لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ
غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجیان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش کی قید بغیر مختتن شیطان کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایت سے بھی شیطان کا ہی قید ہونا مراد ہے کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی قیادت معلوم ہو جاتی ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایت سے سب شیطان کا محبوس ہونا مراد ہو تب بھی ان معاصی کے صدار ہونے سے کچھ خلجیان نہ ہونا چاہیے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ نام تو ختم رمضان کا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤں، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بددعائیں دی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمایا۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مخلوق فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمین نے تو جنتی جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا ترد ہے۔ ترمنشور کے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص کے جس پر رمضان مبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاص میں گزر جائے کہ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برس، پر جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعمیل ہے۔ اور وہ مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہے یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بددعا کی گئی ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بارہ کے علاوہ اور بھی بہت سی وعدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقاء اور منجری تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفا کا اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرما دیا۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انوار نہ دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسے روایت کی تاویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے
آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہے کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہے، تحریر و تقریر ان کا احصار کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وہ عید اور تنبیہ بجا اور معجزہ معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہے کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اے اللہ تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گویا کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو ناظرین دعا